السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزشتہ کل ایک ساتھی نے مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ بھیجا۔ اس کلپ کے اندر مفتی صاحب ایک حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس ساتھی نے مجھ سے کہا، مفتی صاحب دیکھیے، یہ جو حدیث مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں یہ روایت صحیح ہے؟ کیونکہ اس ساتھی کو جس نے مجھے بھیجا اس کو بھی کسی نے یہ کلپ بھیجا تھا، اور اس شخص کا جو ہے نا لب و لہجہ کچھ اچھا نہیں تھا کہ دیکھو مفتی طارق مسعود ایک موضوع اور من گھڑت روایت پڑھتے ہوئے پکڑے گئے۔ یہ الفاظ انتہائی نامناسب ہے ایک عالم دین کے لیے اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا۔ وہ روایت کون سی ہے؟ اگر آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان نہیں سنا تو سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا یغلبن الکریم، عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے، ولا یغلب علیہن الا اللئیم، اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا، اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے۔ اس کا اردو میں صحیح طرح یہ جو روایت مفتی صاحب نے پڑھی ہے یہ صرف مفتی طارق مسعود صاحب نے نہیں پڑھی، بلکہ یہ روایت مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی ایک مرتبہ دیکھا گیا، انہوں نے بھی پڑھی تھی۔ یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم، آپ نے فرمایا جو کمینے لوگ ہوتے ہیں، کمینے کا لفظ میرے نبی کے استعمال کر رہے ہیں کہ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں بیویوں سے دب کے چلتے ہیں۔ بہرحال ہمارے یہ دونوں بزرگ مولانا طارق جمیل صاحب اور حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، ان دونوں بزرگوں کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو روایت انہوں نے پڑھی ہے، سب سے پہلے تو اس کا حکم سن لیں کہ یہ جو روایت ہے واقعی یہ موضوع اور من گھڑت ہے، اس طریقے کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اب ان دونوں بزرگوں نے اس کو پڑھا کیوں؟ مفتی طارق مسعود جو ہیں ان کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ محتاط ہو کے بیان کرتے ہیں، اس طریقے کی کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے۔ بہت ممکن ہے ان کو اس روایت کے بارے میں پتہ نہ ہو، اور اگر توجہ دلائی جائے گی تو انشاءاللہ وہ اس سے رجوع بھی کریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ ایسی ایک روایت انہوں نے پڑھ دی تھی، اور وہ بھی موضوع اور من گھڑت تھی انار کے بارے میں، لیکن جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے اس روایت سے رجوع کیا، علی الاعلان رجوع کیا پبلک کے سامنے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ امت پر دیر تک قائم و دائم رکھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حالات انسان پر آتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی صدمہ لیا، عمر بھی زیادہ ہے، بہت ممکن ہے انہوں نے بھی کہیں کسی کتاب میں اس روایت کو دیکھ لیا ہو اور ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، لیکن اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا اور اس طریقے سے بدگمان ہو جانا یہ انتہائی نامناسب ہے۔ عالم بہرحال عالم ہے، چاہے گناہگاری کیوں نہ ہو، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عالم چاہے بے عملی کیوں نہ ہو، عالم ہے بہرحال، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص لوگوں کو، خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمت کسی کو عطا کر دے تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے بارے میں زبان کو سوچ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم فرمائے، علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔